السلام علیکم. چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ میرے گھر والوں اور بزرگوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں ہر وقت بار بار مجھے میسج بھجواتے ہیں، نہ کرو اس طرح، اٹھا لی جاؤ گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب وہ ٹائم گزر گیا. اٹھاتے ہیں، اٹھا لیں، مارتے ہیں، مار دیں. اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پھر ملک پتہ نہیں، اللہ رحم کرے ملک پہ کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے پڑے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر، جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سارا کچھ، جو ہم لوگوں کو آگے پیچھے دھمکیاں اور سارا سلسلہ چل رہا ہے، اٹھانے کا ڈر اور یہ وہ، تو ان لوگوں سے سوال ہے، آئی ایس پی آر والوں سے، جی ایچ کیو والوں سے، پپٹ سے نہیں. یہ ان کی کٹپتلیاں جو حکومت میں بیٹھی ہیں ان سے نہیں، ان کی اوقات نہیں ہے. ان لوگوں سے سوال ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں جو ہندوستان کے ساتھ، یا پچھلے 15 سال میں آپ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا چلتا رہا، یا دنیا بھر میں جو چلتا رہا، ہمارا ایک جنگ چل رہی تھی، جو جیسے کل ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب نے اس میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 5th جنریشن وار فیئر جو ہوئی ہے، اس میں وار جو ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں جو ای یو ڈس انفو لیب کا جو وہ ایک آیا تھا، رپورٹ آئی تھی، اس کے خلاف آپ لوگوں کی کوئی تیاری تھی؟ آپ لوگوں نے کچھ میکینزم بنایا تھا؟ آپ نے صرف مطلب اس کو وہ کیا، ٹھیک انویسٹیگیٹ کیا، پتہ لگا، اور آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا، وہ وہاں سے یورپ سے ہی ہوا. لیکن آپ کی کوئی تیاری تھی؟ کوئی آپ نے لڑی ہے وہ جنگ؟ ایک ایک بندے کی ٹائم لائن چیک کریں، ایک ایک بندے کی. میرا ایک 2 اکاؤنٹ فیس بک اور ٹویٹر کے جو ہیں وہ جو 15 سال پرانے تھے وہ بلاک ہو گئے. پھر میں نے دوسرے اکاؤنٹ کھولے فروری 19 کے بعد، بلکہ اس کے کشمیر کے واقعے کے بعد، جب ہندوستان نے وہاں پہ وہ ختم کیا ان کا اسپیشل اسٹیٹس اور سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے وہ بلاک کیے. برہان وانی کو جو ہم ہیرو اور وہ اس طرح کہتے ہیں، تو جو ہے وہ ہیرو، تو اس کے بعد یہ سارا ہوا. اور وہ ٹائم لائن ساری آپ دیکھ لیں. اب یہ 2 مہینے سے چھوڑ کے اس سے پہلے کی ساری ٹائم لائن دیکھ لیں. میری چھوڑیں، کسی بھی بندے کی اٹھا کے دیکھ لیں. نون لیگ کی نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو صرف اپنے لیے گالیاں نظر آئیں گی. اس میں آپ کو صرف یہی نظر آئے گا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان کو نہ دیکھیں جو داوڑ اور وہ علی وزیر وغیرہ لوگ تھے، جو ہمارے اس پہ فوجیوں کے اس پہ چیک پوسٹوں پہ حملے کرتے تھے، اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ہم کھڑے ہوں گے آئندہ بھی. ہم پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. ملک سے باہر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، ہم ملک کی نظریاتی جو لائنیں ہیں، حدود ہیں، اس کی دفاع کے لیے ایک ایک فرد جو بھی کر سکتا ہے. ہم ایک ٹویٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم کریں گے، ہمیشہ کریں گے، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن آپ ان لوگوں کی نہ دیکھیں، فضل الرحمان کے گروپ کی نہ دیکھیں، نون لیگ کی نہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی نہ دیکھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ جو ایاز صادق کہہ کے گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب یہ سارا واقعہ ہوا 26 فروری والا 2019 میں. اور پھر اس کی نہ دیکھیں جو خواجہ آصف نے کہا کہ ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا لیا، اس کی نہ دیکھیں. نواز شریف کی اور اس کی بیٹی کی نہ دیکھیں کہ جی آپ کا یہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے. عمران خان کی دیکھیں سٹیٹمنٹ، جو آپ نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے، فوج نہ ہو تو ملک 3 ٹکڑے ہو جائے. ہمیں اس کا پوری طرح مکمل ادراک ہے، ہم اس کو مکمل طور پہ صحیح سمجھتے ہیں. اس میں کوئی بات دو رائے اس میں نہیں ہے. آپ اس کے کسی ایک فالوور کا اٹھائیں، کوئی بھی ایک بندہ، پوری جو یوتھ، پوری جو بھی آپ اٹھاتے ہیں اٹھائیں، اس کی ٹائم لائن چیک کریں. کوئی بھی آدمی آپ کو اس محاذ پہ پیچھے نظر نہیں آئے گا. ہر آدمی نے اپنے حصے کی کوشش کی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہماری کوئی اس کے لیے میکینزم نہیں تھا، کوئی اداروں میں کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اس کے خلاف لڑا کیسے جائے. جیسے ہندوستان نے پوری لابی بنائی ہوئی تھی ساری دنیا میں، اور ہمارے خلاف جو ہو رہا تھا، اور اس کے خلاف جس طرح عوام لڑی تھی سوشل میڈیا پہ. یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے جو چلتی رہی ہے، اور جو عوام نے لڑی ہے. آپ لوگوں نے نہیں لڑی ہے، عوام نے لڑی ہے. اس عوام کو آج آپ دھمکی دے رہے ہیں یا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، یا جو ایف آئی اے پیچھے جا رہی ہے، اور یہ جو کٹ پتلیاں ہیں یہ اس کے پیچھے جا رہی ہیں، اور جو سیال کوٹ کا واقعہ ہوا، اور آگے خدا جانے کیا ہوتا ہے. اور جو عمران خان نے کل بات کی ہے کہ میری زندگی کے پیچھے پڑیں اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو آپ کوئی ذرا سا تھوڑا 5-10 منٹ نکال کے دیکھیں.
کہ اس ملک کے لیے جو کھڑا ہوا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو اس ملک کے خلاف کھڑا ہوا اور جس نے ملک کو بیچا، ڈان لیکس کیا، میمو گیٹ ہوا، سارا کچھ ہوا، ان سب چیزوں کا وہ لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں، ان کو سپورٹ ہے، وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور جو اس ملک کے لیے لڑتے آئے، لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ آفیشلی ملک کو کسی کے قبضے میں دے دیا گیا ہے، کالونی بنا دی گئی ہے کہ ملک کو، یا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم تو لڑیں گے سوشل میڈیا پہ، چاہے ایک لفظ لکھنا ہو، چاہے یہ ویڈیو بنانی ہو، چاہے پوسٹ کرنی ہو، اور اگر خون کی ضرورت پڑی ہمارے ملک کو تو اس سے بہتر کوئی زندگی کا مصرف ہی نہیں ہے، اس سے بہتر زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے کہ اس وطن کے لیے جان چلی جائے۔ اب وہ نہیں معلوم کہ وہ جان ہندوستان کی دہشت گردی لیتی ہے جو وہ کراتے ہیں ہمارے ملک میں، امریکہ کی دہشت گردی لیتی ہے جو ہمارے ملک میں کراتے ہیں، یا ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے نکلیں اور ہمیں پولیس مارے یا رینجر مارے، وہ نہیں معلوم کون مارے گا۔ ہم نہیں کریں گے کچھ، ہم نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی انتشار نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ پولیس بھی ہماری، یہ فوج بھی ہماری، یہ رینجر بھی ہماری، یہ ہمارے گھروں سے، ہمارے بہن بھائی بچے سب ہمارے ہیں۔ یہ اپنوں سے کوئی نہیں لڑتا، ہم اپنے سے لڑیں گے نہیں، ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ لیکن جان جہاں پہ بھی جاتی ہے، اگر وہ وطن کے لیے جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے وطن کی آزادی کی جنگ ہے، ہماری جان جاتی ہے شوق سے چلی جائے، 100 دفعہ چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ایک لمحے کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن فیصلہ سازوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جان کس کی جا رہی ہے، اس کی یا قربانی کس کی دی جا رہی ہے، اس کی جو اس وطن کی خاطر ہر لمحہ قربان ہونے کو تیار ہے، یا اس کی جو اس وطن کے اداروں پہ اس وقت میں جب ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں، اور وہ کہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، ان کی اقتدار کس کو ہو، کس کے پاس ہو، اختیار کس کے پاس ہو، عوام کے پاس، جمہور کے پاس، یا جمہور کے اوپر غاصب لوگوں کے پاس، مافیاز کے پاس۔ آپ کی عدالتوں میں مافیاز ہیں، آپ کی الیکشن کمیشن میں مافیاز ہیں، آپ کے پولیس میں مافیاز ہیں، پورے ہر ملک کے ہر ایک ادارے پہ مافیاز کا کنٹرول ہے۔ کل ڈی پی او جو سیالکوٹ کا ہے، اس نے جو حرکت کی ہے، اور جیسے سیکیورٹی وہاں پہ تھی عمران خان کی، کہ شہباز گل ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے گلے سے، دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا چلاتے ہوئے رستہ خالی کر رہا ہے، یہ سیکیورٹی آپ دے رہے ہیں سابقہ وزیر اعظم کو، جس کی خاطر کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں پورے ملک میں، اس کو آپ یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ تو اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ یہ کس کے اوپر بات جائے گی، اور خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ بات کسی آپ لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے، تو آپ لوگوں کے اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اس ملک کے ساتھ ہوگا کیا۔ سری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے، 2-4 دنوں میں بات ان کی ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی ہے، وزیروں سارا وہ کرپٹ لوگوں کو انہیں مار کے گھروں پہ حملے کر دیے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، ہم تباہ ہو جائیں گے بالکل۔ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اس وطن کی دفاع کا حلف جو آپ نے اٹھایا، اس سے وفاداری کریں، اس کو سمجھیں۔ پاکستان زندہ باد۔